انسان کو زندگی میں اس زندگی کا ادراک کیسے مل جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ اس زندگی میں اس زندگی کا کیسے پتہ چلے۔ اول تو یہ زندگی کی ہر بات خیر سے اس زندگی میں ہونی ہے، یعنی کہ زندگی کا ذکر بھی اس زندگی میں ہوا پڑا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جنت ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ کھجور ہے، اور یہ میوے ہیں، اور یہ سب بھی ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، مثلاً وہاں پر تو حور مقصور اور دوسرے سارے واقعات ہیں۔ وہ سارے واقعات یہاں ہی ہوئے پڑے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہو رہا ہے تو ادھر ہی ہو رہا ہے، اور دوزخ کے اندر آگ ہوگی، لیکن یہ واقعہ ادھر بھی ہو رہا ہے۔ دوزخ کے تصور سے آپ کے اندر خیال کا شر جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ دوزخ کی تفصیل پڑھنے سے آپ کے اندر کا شر وہیں بھسم ہو جاتا ہے، وہی ختم ہو جاتا ہے، اور جنت کے خیال سے آپ کے یہاں کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر جو فرائض ہیں ان میں فراوانی ہو جاتی ہے اور مسرت و انبساط ہو جاتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ساری جنت کی تفسیر یہاں پر ہے، اور یہ یہاں ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جنت سے جو رابطہ ہے اس کی تھوڑی سی انڈیکیشن ضرور ہونی چاہیے۔ اب یہ بڑے راز والی بات ہے کہ جو لوگ ایک سسٹم کو قرب الہی کے لیے فالو کرتے ہیں، ان کے لیے قرب الہی کا ثبوت اسی سسٹم میں ملتا ہے۔ جو لوگ قرب الہی کے لیے نماز کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو اب نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے گی۔ اس شخص کو اس کی نماز کے اندر ہی اشارہ مل جائے گا اور انڈیکیشن ہو جائے گی کہ تمہیں قرب الہی حاصل ہو گیا، یا کم از کم تم ریزرو کر دیے گئے اور تمہیں اس کی بشارت ہو۔ ایسے شخص کے لیے باقی عبادات مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ اور درود شریف سب بیلنسڈ ہیں، مگر صرف ایک میں ایکسیس ہو گیا، زیادہ توجہ کر گیا تو اس کا کام بن گیا۔ مثلاً کوئی شخص درود شریف میں اتنا ایکسیس ہو گیا، محو ہو گیا کہ پڑھتا ہی چلا گیا، اتنا محو ہو گیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ اس میں بھی درود شریف پڑھتا گیا، اور وہ شخص صرف درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کو درود شریف کے اندر ہی آواز یا خوشبو کے حوالے سے رابطہ مل جائے گا، یا چلتے چلتے کوئی آدمی بتا جائے گا کہ تیرا یہ عمل منظور ہو گیا، اور اس طرح اس کو اطلاع مل جاتی ہے۔ کسی سے اگر تعلق بن جائے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس شخص سے قربت جنت ہے اور اس سے دوری جنت سے دوری ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس طرح کی سنگت بناؤ کہ آپ کو پتہ ہو کہ جنت میں جانا ہے۔ اگر یہ سلسلہ قائم ہو گیا تو یہ جنت کی انڈیکیشن ہے۔ جس مقام پر ذکر الہی، یاد الہی یا محبت الہی یا خشیت اللہ ہو، تو اس واقعے میں انوالو رہنے سے آپ کے پاس سند آ جاتی ہے، تصدیق آ جاتی ہے کہ اس میں جنت کی انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے۔ جس مقام پر آپ وارفتہ ہو جائیں اور جس عبادت کے ساتھ وارفتگی آ جائے، وہیں سے آپ کو جنت کی انڈیکیشن ملے گی۔ مثلاً جیسے کہتے ہیں کہ دوست ناراض ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہو گیا، حالانکہ دوست کا نام اللہ نہیں ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ دوستی قائم رہے، کیونکہ دوستی نے اس کا لطف عطا کیا ہے۔ تو اس شخص کو اللہ کے راز کا کیسے پتہ چلا؟ دوست کے ذریعے سے۔ تو کس انداز سے آپ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر دوست راضی رہے تو اللہ راضی ہے، تو دوست اس کا نام ہے جس سے آپ لوگ منسوب ہیں، چاہے وہ مشائخ کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، یا جن جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں۔ اس لیے آگے کی خبر وہاں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں اسی دنیا میں سے خبر آ جاتی ہے، اور یہاں سے اطلاع مل جاتی ہے۔ یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ تمہارے لیے ابھی خطرہ ہے، اور سیکل آئینہ ہنوز ہونا ہے، یعنی دل کا شیشہ ابھی پالش ہونا ہے، ابھی اس کو اور پالش کرو۔ اور پھر یہیں سے اطلاع آ جاتی ہے کہ دیکھو مبارک ہو، تمہارا عمل اور تعلق منظور ہو گیا۔ تو اطلاع یہاں ہی مل جاتی ہے۔ یہ جو باتیں آپ فرماتے ہیں تو ایک عام انسان اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر کوشش کرے تو کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے خاص بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے یہ عام فہم بات ہے کہ اے مرد حقیقت آگاہ، تو اپنی عبادتیں کرتا جا اور اپنی زندگی گزارتا جا۔ آنے والے دور کی تجھے کیا فکر ہے؟ تو صرف جانے والے حالات کا جائزہ لے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ دقت میں پڑے؟ وہ تو کہتا ہے کہ جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ تو یہ عام آدمی کی کیفیت ہے جو کہ دنیا کے اندر ایک کیفیت کے حالات کو متوازن رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں کہ عبادت، اطاعت اور فکر کریں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وارفتہ ہو جاتے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے سوز دل پروانہ اور ہے، مغز اور ہے۔ مغز کہتا ہے کہ پروانہ جو ہے وہ پاگل ہے، کیونکہ شمع کے پاس خودکشی کرنے چلا گیا۔ پروانے کا یہی راز ہے اور اس کی یہی منفعت ہے کہ قربان ہو جائے۔ اب یہ راز کی بات دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلتی کہ یہ کیا ہے۔ جس طرح عشق کی جو بات ہے تو یہ کسی کو سمجھانے والی بات نہیں ہے، مگر جن کو عشق ہے ان کے لیے تو یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ ہر آدمی کو سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ عشق والے سے اگر کوئی یہ کہے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو، تو وہ کہے گا کہ پاگل تو آپ ہو گئے ہو کہ جن کو محبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، اس لیے عام آدمی کو یہ سکھاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ خاص لوگوں کی بات ہے۔ اس طرح کا خاص آدمی کیا ہوتا ہے؟ جو لذت شوق سے بھرا ہوا ہو، اور جو لذت شوق سے با نصیب ہو، اور پیسے گننے والا جو ہے، ایک نہ مانے بانیاں پیسے گن گن سوئے۔ پیسے گننے والے کی اور کہانی ہے، اور یہ جو محبت کے ماننے والے ہیں ان کی کہانی اور ہے۔ تو بزرگ یہ بتایا کرتے تھے کہ پیسے گننے والے بنیا کو کبھی نصیحت نہ کرنا، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے کہ اس بانیا سے بچ۔ محبت والے کا پیغام اور ہے، عشق والے کا پیغام اور ہے، اور جو شخص دل والا نہ ہو اس کے دماغ سے آپ نے کیا لینا ہے؟ سر، اس راستے میں ابتدائی شوق والے کہیں فرسٹریشن کا شکار تو نہیں ہو جاتے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ابتدائی شوق والا جو ہے وہ اپنے شوق کا خیال کرے۔ کہتے ہیں اس شوق کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی، بلکہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ شوق کیا ہوتا ہے؟ اس میں سیڈز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی لو کے پہلے سٹیج میں ہیں، دوسری سٹیج آنے والی ہے اور پھر تیسری سٹیج آئے گی۔ شوق میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اچانک بجلی آ جائے۔ بجلی جو ہے وہ گریجول نہیں ہوتی۔ بجلی گری تو شوق والا دل اچانک روشن ہو جاتا ہے، اس کو پہلے ہی روز پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر قدم ہی محبت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو محنت سے نہیں روک رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ جس راستے پر آپ چلے ہو چلتے جاؤ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سے پوچھتے ہو تو آپ صحیح چل رہے ہو۔ اس نے اگر کھل کر سوال پوچھا تو ہم نے بھی کھل کر جواب دے دیا۔ ایک شخص نے ہم سے پوچھا ہے کہ میں اس راہ پر ٹھیک چل رہا ہوں، تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ آپ بھی اس پر گواہ ہے نا، اب اس کا ہم پر حق ہو گیا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ زندگی میں الجھنیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر الجھن پڑ جائے۔ اس لیے یہاں اور وہاں کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، وہاں کا راستہ نہیں رکتا، یعنی یہاں سے الجھن دور ہونی چاہیے۔ یہاں کے راستے تو ایسے ہی ہیں، ان کو چلنے دو۔ اگر وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ میرا ماضی بڑا داغدار ہے، ہم کہتے ہیں توبہ کرو، تو ماضی پیچھے رہ جاتا ہے اور اب آپ آگے کی طرف سفر کرو۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مجھ سے کچھ ایسے واقعات ہو گئے ہیں جو ریووکیبل نہیں ہیں، تو واقعات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر کچھ الجھنیں ایسی ہیں جن کو سلجھانا مشکل ہے تو وہ بھی سلجھ جائیں گی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے لوگ قبول نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو قبول کرتے جاؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لوگ ٹینشن دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب تو اللہ کا ہو گیا تو پھر کیسی ٹینشن۔ اس لیے آپ اپنی ٹینشن بھی اللہ کے حوالے کرو اور دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین آپ ہی اپنے بندوں کو سمجھا، اور ہم جو سارے آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کی راہ پر چل رہے ہیں، ہمیں ٹینشن سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ لہذا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، آپ سب کا لحاظ کیا کرو۔ ماں اور باپ ذریعہ نجات آخرت ہے، ورنہ سارے واقعات الٹ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی درویش یا فقیر مل جائے تو سارے واقعات اور حالات درست ہو جاتے ہیں۔ درویش صرف خبریں بتانے کے لیے ہی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی درویش سے ضرور وابستہ ہو جاؤ۔ باقی یہ خبریں بتانے والا سسٹم ہے، یہ ہوتا ضرور ہے، کبھی کوئی ہدہد خبر دیتا ہے اور کبھی کوئی اور میسنجر خبر دیتا ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کو خبر ہو جاتی ہے، جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو صاحب مزار کو خبر ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ بلائیں تو آپ جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو بے یقینی کی خبریں دیتے ہیں کہ پتہ نہیں صاحب مزار کو آپ کی خبر ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں درود شریف پہنچتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ معاف بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کو معاف کرنے میں کوئی دقت نہیں، بلکہ اللہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو معاف کرنے میں پلیجر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی عبادت توبہ کرنا ہے اور پھر بندوں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ پھر آپ بے شک اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں۔ عبادت کا ایک سسٹم ہے، اس کو آپ جاری رکھو،
اس سسٹم میں کلمہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے اور حج ہے، پھر آپ فقہ اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عبادت کو صرف ظاہری طور پر نہ کرو بلکہ اس میں باطن شامل ہونا چاہیے۔ اگر عبادت میں باطن شامل نہ ہو تو ظاہر نے مومن نہیں ہونا۔ باطن کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ظاہر خود بخود مومن ہو جائے گا۔ اصلی کلمہ اس کو پڑھاؤ وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ باطن ہے۔ اگر وہ مومن ہو گیا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔